بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. میرے اللہ، تجھے ماہ مبارک رمضان کی مبارک گھڑیوں کا واسطہ، بار الہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی دی گئی قربانی کا واسطہ، بار الہ اس خون سے رنگین ریش مبارک کا واسطہ، اس فرش عزا کے اہتمام کو، بانیان کی زحمت کو، حاضرین کے چل کے آنے کو اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پر قبول و منظور فرما۔ بار الہ تمام کے تمام کے لیے بہترین اجر و ثواب مقرر فرما۔ میرے اللہ، تجھے واسطہ محمد وآل کا ہماری اس عزاداری کو قلب نازنین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا سبب قرار دے۔ میرے اللہ، بہترین رحمت اور برکت حاضرین پر نازل فرما۔ بار الہ جن احباب نے حاجی نسیم صاحب اور ان کے برادران اس مجلس کا اہتمام کیے ہیں، میرے اللہ ان کے گھروں پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما۔ بار الہ مرحومین کی مغفرت فرما۔ میرے اللہ، تجھے واسطہ محمد وآل کا، ولائے علی ابن ابی طالب کا یہ سلسلہ ہماری نسلوں میں جاری فرما۔ بار الہ جملہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دستوں کو وسعت اور برکت رزق نصیب فرما۔ میرے اللہ، جنہیں دے رکھا ہے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ تجھے محمد وآل کی عزت و عظمت کا واسطہ جملہ مرحومین جمع حاضر کو، بالخصوص وہ شہداء جو اسلام کی سربلندی کے لیے ایران میں، یمن میں، لبنان میں، عراق میں، فلسطین میں اپنی جانیں دے رہے ہیں، میرے اللہ امیر المومنین کے ساتھ محشور فرما۔ بالخصوص وہ شیعیان حیدر کرار جو فقط ولائے علی کے جرم میں آئے دن اس سرزمین پر مارے جاتے ہیں، خصوصاً سانحہ ترلائی کے مظلوم شہداء، بار الہ ان تمام کی مغفرت فرما۔ ان شہداء میں کچھ نیک نام ایسے بھی ہیں کہ جن کے کردار واقعاً لائق مطالعہ ہیں، برادر حسن رضا کی مغفرت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد وآل کا یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ گناہگار آنکھوں کو حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت نصیب فرما۔ حضرت کے قدموں میں شہادت کی موت ہمارا مقدر فرما۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی اپنی حوائج کے لیے جو دلوں میں آپ لیے بیٹھے ہیں، سب کی قبولیت کے لیے بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال روي صاحبا لأمير المؤمنين المسمى بضرار بن ضمرة، فقال له أمير شام: صف لي عليا، فقال: عافني عن ذلك، فقال: لا بد من ذلك،
فقال إذن والله كان بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواهيه يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل ووحشته صلوات. بارگاہ پروردگار میں دعا ہے روزے کی حالت میں آپ کی سزاداری کو قلب نازنین ختمی مرتبت اور قلب نازنین علی مرتضیٰ کی خوشنودی کا سبب قرار دے، اور پھر ان دونوں ہستیوں کی جانب سے بہترین انعامات آپ کے شامل حال ہوں۔ نہایت اختصار کے ساتھ روزے کی حالت میں ہم سب، لمبی چوڑی کوئی گفتگو نہیں، لمبی کو چوڑی تمہید نہیں، آپ کے سامنے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کہ جن کی ملکوتی شخصیت جس اعتبار سے دیکھا جائے بے مثل و بے نظیر ہے، تاریخ بشریت قاصر ہے، اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ خلیفہ ثانی کا اظہار ہے۔ اجازت النساء ان تلد مثل علی ابن ابی طالب، خواتین عاجز ہیں اس بات سے کہ دوبارہ علی جیسا پیدا کر کے دیں۔ کہا میرا جملہ نہیں ہے، خلیفہ دوم کا جملہ ہے۔ وہ جب کہا کرتے نا جھوم جھوم کر لولا علی لہلک عمر، اس منظر نامے کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ پھر ایک مرتبہ جو علی نے مشکل کشائی کی تو فرماتے نظر آتے ہیں قسم بخدا عاجز ہیں عورتیں اس بات سے کہ علی جیسا دوبارہ پیدا کرے۔ بے نظیر شخصیت 1400 سال سے لکھا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے، اور قسم بخدا ہمارے بزرگوار استاد کی تعبیر کے مطابق ہم علی کے ظاہر کو بھی بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ جملے پر توجہ، تھوڑے وقت میں کافی چیزیں دینا چاہ رہا ہوں۔ ہم علی کے ظاہر کو بیان کرنے سے قاصر ہیں، وہ ظاہر جو ہمارے سامنے ہے۔ کجا علی کا وہ قلب کہ جس میں حقائق معجزن ہے، ہم کیا بیان کریں کہ فکر علی کی پرواز کہاں پر ہے، کہ خود امیر المومنین علی تو کجا، میں کہتا ہوں ہم تو مالک کے پیروں تک نہیں پہنچتے، نہیں پہنچتے۔ مالک کہ خود امیر المومنین فرماتے ہیں مالک وما ادراک مل مالک، مالک اور تم کیا جانو مالک اشتر کیا ہے، لو کان جبلا لکان سلدا، اگر پہاڑ ہوتا اتنا سخت چٹان ہوتی کہ جسے توڑنا ممکن نہ تھا۔ یہ مالک کی بلندی ہے چہ برسد امیر المؤمنین۔ ہم علی کے ظاہر کو بھی بیان نہیں کر سکتے، پھر بھی ہمارا تو وظیفہ ہے جتنی معرفت ہے بیان کریں، جتنا سمجھ میں آیا بیان کریں۔ اور عزیزوں کیا ہی بہتر ہوگا کہ علی کو یا مصطفیٰ کی زبان سے بیان کیا جائے، یا مجتبیٰ کی زبان سے بیان کیا جائے، یا سید الشہداء، یا وہ علی کے ساتھی کہ جو علی کے ساتھ رہے، وہ تو بیان کریں علی تھے کیسے۔ دل یہ ہے کہ علی کے بارے میں علی کے ایک صحابی جن کا نام ہے زرار ابن زمرہ، ان کی زبانی بیان کروں علی تھے کیسے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ امید ہے کہ یہ صلوات کی مٹھاس آپ کے ہونٹوں میں جو خشکی کا احساس ہے اسے ختم کرے گی۔ بلند صلوات پڑھیں، اللہم محمد وعجل فرجہم۔ شام، امیر شام بلواتا ہے، شام گئے تو پتہ لگا امیر شام کو کہ زرار آئے ہوئے ہیں، بلوایا اپنے دربار میں، اور بلوانے کے بعد جناب زرار کو خطاب کر کے کہتے ہیں صف لی امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اے زرار
ذرا علی کی تصویر کشی کر، اے ذرا ایسے بیان کر کے میری آنکھوں کے سامنے علی کا جلوہ آ جائے۔ زرار جانتا تھا اس پلید کا وتیرہ یہ تھا کہ علی کے چاہنے والوں کو بلاتا، ان سے علی کے بارے میں رائے جانتا، جیسے رائے پازیٹیو نظر آتی سرطن سے جدا۔ زرار سمجھتے تھے اس کو، تو کہا آفنی عن ذالک، اے امیر شام مجھے معاف کر، مجھے نہیں پتا علی کیسے تھے۔ لا بد من ذالک، چارہ ہی نہیں ہے، ضروری ہے تجھ کے بیان کرنا۔ جب زرار نے دیکھا نا اب چارہ نہیں ہے، پہلے اپنی دل کو علی کی محبت سے سرشار کیا۔ عزیزان گرامی، یہ عام بیان نہیں ہے، اس بیان کا نتیجہ تلوار ہے۔ کبھی سوچئے گا یہ ایسے بیان دینا کہ جن کا نتیجہ تلوار ہو کتنا کٹھن اور سخت ہے۔ آفنی عن ذالک، معاف کر، کہا نہیں چارہ نہیں ہے۔ کہا پھر سن، اذن لے سن، واللہ قسم بخدا بعید المدى شدید القوا، میرا مولا علی وہ ہے کہ جو اعلیٰ اور بلند عزم و ارادے کا مالک، قوتوں کا مالک۔ اور عزیزان گرامی اب وقت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں زرار کا پورا آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن ایک ایک لفظ قیمت رکھتا ہے۔ بعید المدى، دور اندیش، شدید القوا، عزم و ارادے کا مالک ہے میرا مولا علی۔ اگر ایک لفظ میں یا ایک جملے میں خلاصہ کروں، عزم و ارادہ علی ہی سبب ہے کہ آج اسلام محفوظ ہے۔ ایک ایک جملہ لیں گے، محنت کو ضائع نہیں کریں گے۔ عزم و علی، ارادہ علی ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام محفوظ ہے۔ اور کتنے پیارے انداز سے میرے مولا امام زین العابدین نے پھر اسی بات کو کہا کہ المحامی عن حرم المسلمین، اے یزید سن، میں اس کا پوتا ہوں کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کا حرم محفوظ تھا۔ عزم علی ہے کہ جس نے اسلام کی عمارت کو محفوظ رکھا ہے۔ عزیزان گرامی جانتے ہیں نا عزم کن چیزوں سے بنتا ہے؟ عزم میں پہلے مرحلے پر اپنے مقصد پر یقین ہے، دو اس یقین پر استقامت ہے، پھر صبر مسلسل ہے، اور آئندہ کی امید ہے۔ یہ عناصر ہوں تو عزم و ارادہ بنتا ہے۔ قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے فاصبر کما صبر اولی العزم من الانبیاء، جیسے اولی العزم انبیاء نے صبر کیا ہے ویسے تم بھی صبر کرو۔ عزم ایسی خصوصیت ہے کہ جس کی طرف بلایا گیا ہے۔ اب پہلا ہی جملہ جناب زرار کا، میرا علی بڑے عزم کا مالک تھا، یعنی میرا علی اپنے مقصد پر یقین رکھتا تھا۔ میں کہوں گا یقین تو بہت دور کی بات ہے، یقین بہت بات کا مرحلہ ہے۔ میرا علی وہ ہے کہ جس نے رسالت کو اترتے ہوئے سنا بھی ہے، دیکھا بھی۔ جب غار حرا میں مصطفیٰ کے ساتھ موجود ہیں، ایک مرتبہ امیر المومنین رسول خدا کو خطاب کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ لقد سمعت رنت الشیطان، اے رسول خدا میں نے شیطان کی چیخ سنی، حین نزل الوحی، جب آپ پر غار حرا میں وحی نازل ہوئی تو رسول نے فرمایا یا علی انت تسمع ما اسمع، علی وہ تو سن سکتا ہے جو میں سنتا ہوں، وترى ما ارى، جو تو دیکھ میں دیکھتا ہوں تو بھی دیکھ سکتا ہے، فرق اتنا ہے انت لست نبیا، میرے بعد تو نبی نہیں ہے، وگرنہ تیرے بھی نظارے وہی ہیں جو مصطفیٰ کی آنکھیں دے۔ عزیزان گرامی، جسے مقصد پر اتنا یقین ہو کہ جس نے رسالت کو بھی اترتے اپنی آنکھوں سے دیکھا،
جو شیطان کی چیخ و پکار سنتا ہے جب وحی نازل ہوتی ہے. اور جنہیں یقین نہیں ہے نا، قرآن میں جائیے، سورہ رعد کی آیت نمبر 43 خود اس کی گواہی دے گی. جب کافروں نے کہا نا یقول الذین کفروا لست مرسلا، جب کافروں نے آ کے رسول سے کہا ہم تجھے رسول نہیں مانتے، تو رسالت مآب نے کیا فرمایا؟ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، اے کافروں میرے اور تمہارے درمیان میری گواہی کے 2 گواہ کافی ہیں. میری گواہی کے 2 گواہ کافی ہیں. کون سے 2 گواہ؟ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ پہلا گواہ ہے، اور دوسرا گواہ ومن عندہ علم الکتاب، اور جس کے پاس ساری کتاب کا علم ہے. عزیزوں جملہ روک کے دوں گا، شہادت تب ہوتی ہے جب چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو. اللہ نے وحی اتاری، اس کے تو سب آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن علی مرتضیٰ عزیزوں سوائے اس کے کچھ نہیں کہ کہیں جب جبرائیل اتر رہا تھا وحی لے کر، جو ایک آنکھ مشاہدہ کر رہی تھی وہ مرتضیٰ کی تھی. یا علی بلند آواز سے نعرہ سنائے ایک. عزیزان گرامی اب آئیے، واللہ بعید المدى اعلی عزم و ارادے کا مالک، جسے مقصد پر اتنا یقین ہے کہ رسالت اترتی دیکھی ہے اور پھر اس مقصد پر ثابت قدم ہے، استقامت ہے. کبھی ہجرت کے بستر پر وہ استقامت نظر آتی ہے، کبھی خندق کے میدان میں نظر آتی ہے. بدر سے لے کر حنین تک یہ علی کی استقامت ہے کہ جس نے مسلمانوں کے حرم کی حفاظت کی. عزیزان گرامی وہ قبلہ راکٹ مرحوم کا جملہ، خدا ان کے درجات اس جملے کی ادا کرنے سے بلند و برتر فرمائے، مسلمان جنگی لشکر جب واپس پلٹتا نا، اکثر غریب اور مسکین لوگ رستے میں کھڑے ہو جاتے تھے. کس لیے؟ اس وجہ سے کہ ظاہر ہے جنگ مال غنیمت، ہاتھ لگائے، فقیر ہیں، رستے میں مال عطا کرتے چلے جائیں گے. اب یہ جو فقیر رستے میں کھڑے ہوتے تھے، ایک فقیر دوسرے سے پوچھتے ہیں یار یہ جو لشکر لوٹ رہا ہے ان میں کوئی علی بھی ہے؟ سخی اور کریم کا پوچھا جاتا ہے جو عطا کرنے والا ہو. فقیر بھی گھر میں سب سے پہلے آ کے اس کا نام لیتا ہے جو کئی بار دے چکا. وہ کریم کا پوچھا علی بھی ہے. کیا پیارا جملہ جواباً کہا اس دوسرے فقیر نے، کہا علی ہے تے ولے آندن. بھائی علی ہے تے ولے آندن، اور اس کی گواہ پوری تاریخ اسلام ہے. بدر میں دیکھیے 35 علی کے، احد میں دیکھیے استقامت دیکھے نا. اب منظرنامہ کیا ہے کہ آگے سے لشکر آ چکا ہے، حملہ ور ہو چکا ہے، پیچھے سے لشکر خالد ابن ولید کی. جیسے ہی علی نے مڑ کے دیکھا مصطفیٰ کی سواری اکیلی ہے، عقاب کی سی تیزی سے مصطفیٰ کے گرد علی پہنچے ہیں، اور اب سواری بیچ میں ہے. یہ ہے استقامت، یہ ہے ڈٹ جانا. سواری بیچ میں ہے اور علی ہیں کہ مصطفیٰ کی سواری کا طواف کر رہے ہیں. تلوار چل رہی ہے اور دائرہ کھلا کر رہی ہے. اتنی استقامت دکھائی کہ ایک مرتبہ جب تلوار ٹوٹی نا اور جبرائیل اترا، جبرائیل نے 2 باتوں کی تائید کی. ایک، لا فتح الا علی، یا رسول خدا نہ علی جیسا کوئی جوان مرد ہوگا اور نہ علی جان ذوالفقار جیسی کوئی تلوار. وہاں ایک اور بات بھی جبرائیل نے کی، یا رسول اللہ کتنا پیارا بھائی ہے تیرا علی، اس نے بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا. بھائی ہونے کا حق ادا کر. استقامت. واللہ کان بعید المدى شدید القوى. قسم بخدا میرا مولا، میرا آقا، میرا مرشد علی ابن ابی طالب دور اندیش عزم و ارادے کا مالک، یقول فصلا و یحکم عدلا.
میرا مولا وہ ہے جو بات کرتا تو فیصلہ کن بات کرتا، وَيَحْكُمُ عَدْلًا، اور حکم لگاتا تو انصاف سے بھرا حکم لگاتا۔ يَتَفَجَّرُ الْعِلْمُ مِنْ جَوَانِبِهِ، میرا مولا وہ ہے کہ جب زبان اس کی بولتی تو صرف زبان سے نہیں، پورے علی کے وجود سے علم کے چشمے پھوٹتے۔ وَتَنْتِقُ الْحِكْمَةُ مِنْ نَوَاحِيهِ، علی کے اعضاء و جوارح سے حکمت بولتی تھی۔ عزیزان گرامی خود فرماتے نظر آتے ہیں، يَنْحَدِرُ عَنِّي السَّيْلُ وَلَا يَرْقِي إِلَيَّ الطَّيْرُ، علی وہ ہے کہ جس سے ہدایت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ علی وہ ہے جس سے ہدایت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ وَلَا يَرْقِي إِلَيَّ الطَّيْرُ، اور کسی بشر کی فکر کے پرندے کی یہ جرت نہیں ہے کہ بلندی علی تک پرواز کرے۔ بقول رحمت معظم کے یہ جملہ کمال ہے، ہم علی کے ظاہر کو نہیں سمجھ سکتے، حقائق مرتضوی، روح مرتضوی، مقام معنوی مرتضوی تو کجا۔ تنطق الحکمت من نواحی ہے، ہم نے دیکھا ہے علی کی زبان سے حکمت پھوٹتی ہوئی۔ اور عزیزان گرامی ایک سوال جو عام طور پر اہل اسلام سے پوچھے جانے کے قابل ہے، یہ بتائیے بعد مصطفیٰ علم میں سب سے زیادہ بافضیلت کون، سب سے زیادہ عظمت والا کون، سب سے زیادہ جاننے والا کون؟ اس سوال کا جواب تقریباً تمام مسلمانوں نے دیا ہے اور متفقہ طور پر دیا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ دیکھو جب کوئی مشکل پیش آتی لوگ کس کے دروازے پہ جاتے، لوگ کس کے دروازے پہ جاتے؟ علم کی گتھیاں سلجھانے۔ ہم نے تو ایک ہی دروازہ دیکھا ہے، اور یہیں سے جناب طلحہ شافی کہتے ہیں یہ سب کے سب کا علم میں علی کا محتاج ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اعلم الناس علی ابن ابی طالب، کہ مصطفیٰ کے بعد اگر کوئی قرآن اور سنت جانتا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اور عزیزان گرامی پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مصطفیٰ کے اصحاب میں جز علی کے کسی نے دعویٰ کیا سلونی سلونی قبل ان تفقدون۔ اب سوال یہ ہے کہ جب علی کے بعد، مصطفیٰ کے بعد ایسی وزین علمی شخصیت موجود ہے کہ جو قرآن کا سب سے بڑا عالم ہے، جو سنت کا سب سے بڑا عالم ہے، تو علم کی اتنے بڑے دروازے کے ہوتے ہوئے کسی اور دروازے پر جانا زیب دیتا ہے؟ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ جب علی کا قول موجود ہے کسی شے کے بارے میں تو پھر کسی اور کے قول کی کوئی حیثیت نہیں۔ تنطق الحکمت من نواحی ہے، علی وہ ہے کہ جس کی اعضاء و جوارح سے علم اور حکمت پھوٹتے تھے۔ اور اگلا جملہ سنیے، کان واللہ غزیر العبرہ طویل الفقرہ، سننا ہے تو سن امیر شام، میرا مولا علی وہ ہے کہ جو خدا کی یاد میں اس طرح روتا تھا جیسے ساون کے بادل برستے ہیں۔ طویل الفقرہ، عزیزان گرامی علی کی شجاعت کا پہلو آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے، اور علی کے زہد کا پہلو بھی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے، علی کی عبادت کا پہلو بھی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ طویل الفقرہ، دیر تک سوچتے تھے، یقلب کفہ یحاسب نفسہ، علی وہ ہے جو دیر تک اپنے آپ کو محاسبہ کرتے تھے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے تھے۔ یا امیر المومنین، یہ کیا منزل ہے؟ عزیزان گرامی یاد رکھیے، بندگی جتنی بڑھتی ہے، بندے ہونے کا احساس جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، یاد رکھیں عبادت اتنی زیادہ ہوگی، اپنے چھوٹے ہونے کا احساس اتنا زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے علم جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، اپنے جاہل ہونے کا احساس بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تھوڑا علم ہو تو انسان اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے، علم زیادہ ہو جائے تو انسان سمجھتا ہے میں تھوڑا جانتا ہوں، بہت زیادہ جاہل ہوں۔ اسی طرح بالکل معرفت، یہ جو امیر المومنین دعائے کمیل میں گڑ گڑاتے نظر آتے ہیں نا،
وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ جی علی معصوم ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. نہ نہ نہ، یہ بندگی کی خصوصیت ہے کہ جتنا بندہ بنتے جاؤ اتنا اپنے آپ کو برا پیش کرو، اتنا اپنے آپ کو چھوٹا پیش کرو. یہ بندگی کی خصوصیت ہے. یہ میرا مولا کانا غریض الابرا، ساون کی طرح آنکھیں علی کی برستی تھیں. یستوحش من الدنیا وزہرتہا، سننا چاہتا ہے میرا مولا کیسا تھا. میرا مولا علی وہ ہے جسے دنیا کی اور اس کی رنگینیوں سے نفرت تھی. علی دنیا آباد کرنے والا تھا، ایسا نہیں علی دنیا آباد نہیں کرتا تھا. علی آپ کو سب سے زیادہ محنت کرتے نظر آئیں گے، علی آپ کو سب سے زیادہ تک و دو کرتے نظر آئیں گے. علی وہ ہے کہ جس نے یہودیوں کے باغ کی باغبانی کر کے 1000 غلام آزاد کیا ہے. علی یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ کے کسی کونے میں، دنیا سے نفرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ کے کسی چونے میں چلا گیا تھا علی. نہ، علی دنیا کے بیچ میں دنیا کو آباد کرتے نظر آتے ہیں. پھر دنیا کی رنگینیوں سے نفرت کیسی؟ دنیا کی رنگینیوں سے نفرت یہ کہ سب کچھ ہونے کے باوجود علی وہ خدا کا بندہ ہے کہ جو اپنے لیے کم ترین نعمت استعمال کرتا نظر آتا ہے. یہ ہے زہد، یہ ہے دنیا گریزی. زہد یہ نہیں ہے بھئی کندھے پہ کپڑا رکھا اور جنگلوں میں نکل گئے، پہاڑوں میں نکل گئے. نہیں، اسلام اس کا قائل نہیں ہے. دنیا میں رہو، دنیا آباد کرو، لیکن وہ آباد کرتا دنیا سے جو کچھ کماتے ہو راہ خدا میں لوٹاؤ. دوسروں کو پرچرب کھلاتے نظر آؤ اور خود سوکھی کھاتے نظر آؤ. یہ ہے زہد. اور پھر ایک اور منزل کہ افضل الزہد اخفاء الزہد، یہ میرے مولا کہتے نظر آتے ہیں کہ زہد کی بھی بہترین شکل یہ ہے کہ زاہد تم سب سے بڑے ہو لیکن اس زہد کو چھپا کے بھی رکھو. کمال ہے. یہ مطالب آپ کو کسی اور دروازے سے نہیں ملنے والے. یہ علی کے مکتب اور علی کے دسترخوان کی عطا ہے. یہ عزیزان گرامی، قسم بخدا جھومیں اور پروردگار کا روزانہ خود صرف اس بات پر ایک سجدہ شکر ادا کرے کہ تو نے ہمیں علی کے دروازے پہ بٹھایا ہے، کہ ہم علی جیسے امام، ہم کہیں اس غفلت کے اور اس شعبدہ بازی کے دھندے میں نہیں پڑ گئے کہ جہاں لوگوں نے علی کو چھوڑ کر کسی اور کا انتخاب کیا. شکر ہے خدا کا کہ ہمیں اس دروازے پر بٹھائے. عزیزان گرامی، زرار مخاطب کر کے کہتا ہے سن، میرا مولا وہ ہے کہ یستوحش من الدنیا وزہرتہا، جسے دنیا اور اس کی رنگینیوں سے وحشت ہوتی تھی، دور ہوتا تھا، دور جاتا تھا ان سے. وَيَسْتَأْنِسُ بِاللَّيْلِ وَوَحْشَتِهِ، اور علی کو جس چیز سے محبت تھی وہ رات کی تاریکی. علی انتظار کرتے تھے کب وہ وقت آئے گا جب میں اور میرے معشوق تنہا ہوں گے. وہ ہے علی. کان فینا کاہدنا. عزیزان گرامی سنیے، محفوظ کیجئے، یہ علی کا وہ روپ ہے جو علی کے صحابہ نے دیکھا ہے، علی کے ساتھیوں نے. کان فینا کاہدنا، جب ہم میں بیٹھے ہوتے ایسا لگتا ہم میں سے ایک ہے. کوئی خصوصی پروٹوکول نہیں ہے امیر المومنین کے ہاں، کوئی خصوصی پروٹوکول نہیں. یہ رسول گرامی اسلام کے اوصاف میں آپ کو ملے گا کہ رسول گرامی اسلام اس طرح مجمعوں میں بیٹھتے تھے کہ لوگ آ کے باہر سے پوچھتے تھے تم میں رسول ہے کون سا؟ کیا بات ہے مصطفیٰ، تیری عظمت. لوگوں کو آگے پوچھنا پڑتا تھا، حلیے سے نہیں پڑتا. یہ خیر ابھی میں کیا کہوں، یہ باتیں میں نے خود سر پہ امامہ سجا رکھا ہے، کسی محفل میں بیٹھا ہوں تو دور سے ہی پتہ لگ جائے گا نا عالم صاحب بیٹھے ہوں. یہ بھی ایک پروٹوکول ہے، یہ بھی ایک پروٹوکول ہے. اب یہ پروٹوکول تھوڑا سا وہ مجبوری بن گیا، وگرنہ قسم بخدا اہل بیت پروٹوکول والے نہیں ہیں کہ کسی محفل میں گئے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں جگہ میں نے بیٹھنا کہاں ہے. آئے ہو حسین کی عزاداری میں تو جگہ ڈھونڈتے ہو. وہ جتنا بڑا عاشق ہے اتنا پیچھے بیٹھ. امام زین العابدین سے بڑے ہیں، وہ جوتیوں پہ بیٹھتے تھے.
میرا مولا کان فینا کا حدنا، سن امیر شام، جب علی ہم میں ہوتے ہمارے جیسے ایک لگتے، یجیبنا اذا سالنا ہو، ہم سوال پوچھتے علی جواب دیتے، یدنینا اذا اتینا ہو، ہم پاس جاتے حضرت پاس سے پیار سے بٹھاتے، اور سن مع تقریب ہی لنا، ہماری اس قربت کے باوجود، وقرب ہی ایانا، اور اس سے نزدیکی کے باوجود، لا نقاد نکلمہ ہیبت اللہ، قسم بخدا علی کے چہرے کا جلال اجازت نہیں دیتا تھا آنکھیں اٹھا کے سوال کر سکے۔ علی ایسا ہیبت والا، علی ایسا جلال والا، باوجود اس کے وہ ہم میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی سنیے، یعظم اہل الدین، زرار بتا رہے ہیں کہ علی کے نزدیک کون معظم تھا، کون قابل تعظیم تھا؟ جو جتنا دیندار تھا، جتنا دیندار ہے علی کے نزدیک معظم، علی کے نزدیک قابل تعظیم۔ علی کسی کو پیسے کی وجہ سے تعظیم نہیں دیتے تھے، کسی کو اس کی سرداری کی وجہ سے تعظیم نہیں دیتے تھے، کسی کو اس کی طاقت کی وجہ سے، بلکہ روایات میں بڑا سختی سے منع ہے، اگر کوئی شخص کسی کی تعظیم اس کے طاقت اور مال اور مقام کی وجہ سے کرتا ہے، اس کا 3 دین کا حصہ ختم ہو جاتا ہے، دین کے 3 حصے ختم ہو جاتے ہیں، اور خصوصاً ایسا مالدار کہ جو تکبر بھی کرتا ہو، نہیں، اس کے ساتھ تکبر کرنا عبادت ہے، جیسی آنکھیں وہ رکھتا ہے ویسی آنکھیں آپ بھی رکھتے۔ جو اہل بیت ہیں، جو ہمیں تو اہل بیت کے گھرانے نے خاک بننا سکھایا ہے، گلاب بننا سکھایا ہے، کہ جو مثل دیتے ہیں ان کے بھی ہاتھوں میں خوشبو چھوڑ جاؤ۔ یہ اہل بیت کا دروازہ ہے۔ یعظم اہل الدین، دینداروں کو تعظیم عطا کرتے تھے امیر المومنین۔ ویقرب المساکین، اور علی کے قریبی کون تھے؟ مسکین۔ جو جتنا مسکین ہے وہ علی کو اتنا عزیز تھا۔ قربان جاؤں میں مولا تیرے۔ عزیزان گرامی، یہ تو ایسا وجود ہے جس سے ابھی سننے پر محبت ہو رہی ہے۔ کہاں وہ منظر کہ جہاں علی کی تعظیم ہم دیکھتے، کہاں علی کا قرب دینا ہم دیکھتے، کہاں علی کا پیار دینا دیکھتے۔ عزیزان گرامی، اسی وجہ سے لوگوں نے حسرت کی ہے، اے کاش ہم یتیم ہوتے کوفہ کے، ہمارے سروں پر بھی علی ابن ابی طالب اپنا دست شفقت پھیرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہم شیعہ کس کے؟ حیدر کے، شیعہ کس کے؟ حیدر کے، شیعہ کس کے؟ حیدر کے۔ یعظم اہل الدین ویقرب المساکین، اہل دین کی تعظیم کرتے، مسکینوں کو قریب بلاتے۔ لا یطمع القوی فی باطل، عزیزان گرامی اسے سونے کے پانی سے لکھی ہے زرار نے جو اب وصف بیان کیا ہے، قسم بخدا یہ علی کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ لا یطمع القوی فی باطلہ، علی وہ عظمت والا انسان ہے کہ کوئی طاقتور اپنی طاقت کے زور پر کبھی یہ گمان نہیں کرتا تھا کہ میں اپنی طاقت کی وجہ سے علی سے اپنی ناجائز بات منوا لوں گا۔ نہیں نہیں نہیں، بات منوائے گا کس کی وجہ سے؟ طاقت کے زور پر نہ۔ اور خود حضرت نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے یہ جملہ، میرے نزدیک ہر وہ طاقتور کہ جس کی گردن پر کسی کا حق ہے اور اس نے اس کا حق چھینا ہوا ہے، میرے نزدیک وہ سب سے زیادہ ذلیل انسان ہے جب تک میں حق لے نہیں لیتا۔ پست ہے میری نظر میں۔ یعنی اگر ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے ذہن میں سوچتا ہے کہ اس دیتے میرا زور چل جاسی، مولا کہتے ہیں اس طاقتور کہ جس کے پاس کسی کا حق ہے وہ میری نظر میں سب سے کمزور ہے، اور میری نظر میں سب سے طاقتور وہ مسکین ہے کہ جس کا حق کسی نے غصب کیا ہے، جب تک علی اس کا حق لے کر اس کو دے نہیں دیتا۔ لا یطمع القوی فی باطلہ، کسی طاقتور کو
یہ گمان بھی نہیں گزرتا تھا میں کہ طاقت کے زور پر علی سے کوئی بات منواؤں گا. ولا ییأس الضعیف من عدلہ، اور علی وہ عظمت والا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کمزوروں کو کبھی ناانصافی کا گمان بھی نہیں گزرتا تھا. میرے ساتھ ناانصافی ہوگی اور علی بھی ہے. عزیزان گرامی، یہ پیغام ہے ہر صاحب حیثیت کے لیے کہ تمہارے ہوتے ہوئے کوئی مومن مظلوم قرار نہ پائے. تم اس کے سر پر ٹیک ہو، تم اس کے سر پر ڈھارس ہو. یہ کتنی فخر کی بات ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ شاہ صاحب کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی پریشانی، میرے ساتھ ناجائز نہیں ہوگا. لا یطمع القوی فی باطلہ ولا ییأس الضعیف من عدلہ. اور عزیزان گرامی، پھر زرار نے علی کا ایک اور رخ پیش کیا. واللہ لقد رأیتہ، قسم بخدا میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے. وقد ارخى اللیل سدولہ، جب رات کی تاریکی اپنے پردے ڈال چکی تھی. وغارت النجوم، اور ستارے بھی ٹمٹمانا چھوڑ چکے تھے. ہوا قائم فی المحراب، علی محراب عبادت میں کھڑے ہیں. قابضا لحیتہ، ریش مبارک کو ایسے پکڑا ہوا ہے. یتململ کتململ السلیم، ایسے بے قراری دکھا رہے ہیں جیسے سانپ کا ڈسا بے قرار ہوتا ہے. وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينَ، اور ایسے گریہ کرتا نظر آتے ہیں جیسے کسی کا فوت ہو جائے تو گریہ کرتا ہے. اور پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ یا دنیا، مخاطب کرتے ہیں دنیا کو، یا دنیا الیک عنی، اے دنیا دور ہو جا علی سے. الیہ تعرضت، اپنے چونچلوں کے ساتھ میرے سامنے سج سنور کے آتی ہے. ہم الیہ تشوقت، مجھے شوق دلاتی ہے، مجھے اپنی طرف رغبت دلاتی ہے. جا دور ہو جا مجھ سے. طلقتک ثلاثا، تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں. لا رجوع فیہا، جن کے بعد رجوع کے کوئی چانسز، دور ہو جا مجھ سے. اور پھر وہ تاریخی جملہ، آہ من قلت الزاد و بعد السفر، ہائے زاد راہ کتنا تھوڑا اور سفر کتنا. عزیزان گرامی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جان لیجئے یہ دنیا سجے گی، سنورے گی، یہ کبھی مقام کا رقص آپ کو دکھائے گی، کبھی مال کا رقص دکھائے گی، کبھی طاقت کا رقص دکھائے گی. اور آپ کے اندر اس نشے کو بدقسمتی سے ایک چیز میں آج کہتا جاؤں، چونکہ سیالکوٹ والے میرے دل کے بڑے قریب ہیں اور اپنے قریبی کو ڈوبتا ہوا کوئی نہیں دیکھنا پسند کرتا. صاف بات ہے بالکل. میرا بیٹا ڈوب رہا ہو، میں کھڑا رہوں گا؟ کہوں گا خاموش رہو، مصلحت نہیں ہے، اختلاف پڑ جائے گا؟ نہیں، میں صاف کہوں گا خدا را مجالس کو اس پروٹوکول چکر سے نکالیں. یہ علی کی سیرت نہیں ہے. مجھے نہیں پسند ہے کہ میں رستے میں آ رہا ہوں اور ایک ویڈیو کیمرے والا آگے آگے بھاگ رہا ہے مسکینوں کی طرح. کیا مقصد ہے اس کا؟ کیا ہدف ہے ان چیزوں کا؟ عزیزان گرامی، خدا را اپنی عزاداریوں کو وہ جو سادگی تھی، میں بات کر رہا ہوں، جب تک میں مائک نہیں چھوڑوں گا وہ نہیں آئیں گے یہاں. جب تک میں مائک نہیں چھوڑوں گا وہ نہیں آئیں گے نا. ایسے تو کراس تو نہیں کریں گے. تو جب تک میں مائک پہ ہوں ذرا سن لیجئے. جملے 2 ہی ہیں بس، ختم، زحمت تمام. عزیزوں، اس خدا را اس کو سادگی پہ رہنے دیں اپنی. اسے بزرگوں کے اخلاص پر باقی رہنے دیں جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں جس طرح دی تھی. یہ جو سفید سر والے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے عزاداریوں کی شان دیکھی ہے. آپ کے گھر جنازہ ہو تو جنازے کے گھر پرسہ دینے والے ایسے ہی آتے ہیں یہ جیسے ہم مجلسوں پہ آ رہے ہیں. بس اتنا ہی ہے، سمجھے. یہ پرسہ گاہ ہے، اسے پرسہ رہنے دیں. کوشش کریں، بانی سے شروع ہوگا یہ کام. میرے قاری صاحب سے
دستبستہ گزارش ہے یہ، بانی سے شروع ہوگا، بانی روکے گا نہیں بھائی ٹھیک ہے چلاؤ، لائیو چلاؤ، لوگ سن سکیں بس۔ یہ جو باقی شش کا پروگرام ہے نا، خدا رہا اس سے بچے، یہ اہل بیت نہیں، تعلیم اہل بیت نہیں ہے، اس سے بچے، کیونکہ علی کانا فینا کا احدنا، علی ہم میں ہوتے تو ہمارے جیسے تھے، کوئی خصوصی پروٹوکول نہیں، کوئی خاص چودراہٹ نہیں، یہ ہے سیرت علی۔ عزیزان گرامی، اب جو تعارف کروا چکے جناب زرار، ایک دفعہ امیر شام نے زرار کو خطاب کر کے کہا، یہ تاریخ کے جملے ہیں، امیر شام جب یہ سن رہا تھا آنکھیں سے آنسو جاری ہو گئے، اور کہتا ہے یہ وہ ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، خوبی وہ ہے جس کی دشمن گواہی دے۔ ایک دفعہ سن کے کہتا ہے واللہ کذالک ابو الحسن، قسم بخدا علی ایسا ہی تھا، قسم بخدا علی ایسے ہی تھے۔ پھر مخاطب کر کے جناب زرار کو کہتا ہے یا زرار کیف حبک لعلی، ایک جملہ، ایک سوال کا جواب تو دے، تجھے علی سے محبت کتنی ہے، تجھے علی سے محبت کتنی ہے۔ اب جناب زرار نے پوری عالم بشریت میں نگاہیں دوڑائیں، کہا کہ حب ام موسیٰ لموسیٰ، اتنی محبت ہے جتنی موسیٰ کی ماں کو موسیٰ سے تھی۔ کوئی ایسے وجود کا عاشق کیوں نہ بنے، کوئی اتنی محبت ہے جتنی موسیٰ کی ماں کو۔ اور پھر دوسرا جملہ وَكَيْفَ حُزْنُكَ عَلَيْهِ، یہ بتا زرار علی کے جانے کے بعد تیرے دل کی کیفیت کیا ہے۔ زرار نے وہاں بھی عجیب جملہ کہا میری حالت اس بڑھیا کی طرح ہے کہ جس کے جوان بیٹے کا سر اس کی گود میں کاٹ دیا گیا ہو، نہ آنکھوں کے آنسو تھمتے ہیں اور نہ دل کی جلن کم ہوتی ہے، نہ آنکھوں کے آنسو تھمتے ہیں نہ دل کی جلن کم ہوتی ہے۔ عزیزوں، میرا ایک سوال اور آپ سے، توجہ میری جانب، آنے جانے والے، دنیا آمد و رفت کی جگہ ہے، یہاں کوئی آئے ہے کوئی جا رہا ہے۔ عزیزوں، ایک سوال آپ سے، یہ کس سے سوال پوچھ رہا ہے؟ زرار سے۔ کون پوچھ رہا ہے؟ امیر شام۔ یعنی علی کے جانے پر تیرے دل کی حالت کیسی ہے، کتنا غم ہے تجھے؟ کیا کہا جواب میں؟ میری حالت اس بوڑھی ماں کی طرح ہے کہ جس کے جوان بیٹے کا سر اس کی گود میں کاٹ دیا ہو، جس کے نہ آنکھوں کے آنسو رکتے ہیں نہ دل کی حسرت ختم ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک سوال کا جواب آپ دیجئے، اگر زرار کی یہ حالت ہے، مجھے بتائیں کہ جب کوفہ اور مسجد کوفہ سے جبرائیل کی آواز لوگوں نے سنی تھی، واللہ تہدمت ارکان الہدی قتل علی المرتضی، ہم نے سنا ہے کہ پورا کوفے کے لوگ مسجد میں اس آواز کو سن کے اکٹھے ہو گئے، بے چین کہ ہمارے مولا کا کیا بنا۔ اور عزیزان گرامی، مجھے انصاف سے بتائیے، کیا یہ آواز زینب و ام کلثوم نے نہیں سنی ہوگی؟ اگر زرار کے دل کا یہ حال ہے، زینب کے دل کا کیا حال ہوگا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دو جملے مصیبت کے صرف، میرے بعد پڑھنے والے مدح خان بہت ہیں۔ عزیزان گرامی، زینب و ام کلثوم کا روایات میں نے نہیں پڑھا، لیکن انصاف سے بتائیے اب حالت کیا ہے میری آقا زادی کی؟ کبھی دروازے کی طرف جاتی ہے، کبھی حجرے کی طرف آتی ہے، کبھی دروازے کی طرف۔ اے میری آقا زادی، دروازے کی طرف کیوں جاتی ہو؟ باہر کیوں نہیں نکلتی ہو؟ حجرے کی طرف کیوں پلٹ آتی ہو؟ کہتی ہے بابا کی محبت دروازے تک لے جاتی ہے، لیکن بابا کی غیرت برداشت نہیں کرتی، زینب دروازے سے باہر نکلے۔ میں کہوں گا ہائے علی تیری غیرت کہ تجھے برداشت نہیں تیری بیٹیوں کی آواز کوئی سنے۔ اے کاش کربلا کے میدان میں ہوتا، یہی زینب تھی، آدھا کو خطاب کر کے کہتی ہے اما فیکم مسلم، اور تم کمینوں میں کوئی مسلمان نہیں بچا، یہ مصطفیٰ کا بیٹا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔